اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر واضح کرتے ہیں کہ فساد فی الارض کیا ہے، اور پھر اگر فساد فی الارض ہو رہا ہو تو جو فساد فی الارض کر رہے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یاجوج اور ماجوج کہا۔ ناظرین، آپ گزشتہ ایک ساتھ میں کئی مقامات پر لفظ فساد کے معنی جان چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بار پھر یہاں پر لفظ فساد کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے اور بات ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے جو کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ لفظ فساد بنا ہے فساد سے، اور فساد یعنی فسادہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، فس اور صد۔ فس اسی سے فسق، فاسق، فاسقون وغیرہ جیسے الفاظ بنے ہیں، اور فس کے معنی ہے بدلنے کے، تبدیلی ہونا، یعنی شے کا اصل حالت میں نہ رہنا، اس میں کوئی تبدیلی کا واقع ہو جانا، کسی شے کا اپنے اصل مقام سے ہٹ جانا، اس میں کوئی بھی بدلاؤ کا آ جانا، یعنی شے میں کسی بھی قسم کو، کسی بھی سطح پر تبدیلی کو عربی میں فس کہتے ہیں۔ اور صد کے معنی ہے رکاوٹ۔ اب ان دونوں الفاظ کو جمع کریں، فس اور صد کو جمع کریں تو لفظ فساد وجود میں آئے گا، اور فساد کے معنی بنیں گے شے میں تبدیلی ہونا، یعنی شے کا اصل حالت میں نہ رہنا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ہونا جس سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اور ناظرین، یہ لفظ ضد ہے سل کی۔ جب فساد کے معنی سمجھ آ گئے تو ظاہر ہے یہ اسی کی ضد ہو سکتا ہے کہ شے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا نہ ہونا، شے کا اپنی اصل حالت میں رہنا، رہنے دینا یا رکھنا یا کرنا، کسی بھی شے کا جو اس کا مقام ہے اسی پر رہنا جس میں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، یعنی اس میں نظم، تسلسل، ربط وغیرہ قائم رہے، بحال رہے۔ اور اسی لفظ سے یعنی سل سے لفظ الصلاۃ بنا ہے۔ لفظ فساد کے معنی اب جان چکے ہیں، فساد فی الارض کو سمجھنے کے لیے اب ارض کو بھی سمجھ لیں۔ الارض، ارض اس سیارے کو کہتے ہیں جس پر آپ رہائش پذیر ہیں، جسے اردو میں زمین، ہندی میں پرتھوی اور انگلش میں ارتھ کہا جاتا ہے۔ زمین کی مثال بالکل آپ کے جسم کی سی ہے یا پھر ایک مشین کی سی ہے۔ جیسے آپ کا جسم لا تعداد مخلوقات کا مجموعہ ہے، بہت سے اعضاء کا مجموعہ ہے، ہر عضو کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، اور جب تک تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تب تک جسم کے تمام اعضاء میں ربط برقرار رہے گا، جس سے جسم کے تمام اعضاء میں تسلسل اور نظم قائم رہے گا، یوں پورا جسم صحیح سلامت رہے گا۔ لیکن اگر جسم میں کہیں بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، کسی عضو کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے گا، جسم میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی جائے گی تو جسم میں قائم ربط ٹوٹ جائے گا، جس سے اس میں تسلسل ٹوٹ کر نظم میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ بالکل ایسے ہی یہ زمین لا تعداد مخلوقات کا مجموعہ ہے جو کہ اس زمین کے اعضاء ہیں۔ جیسے مشین کے پرزے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی زمین کے اندر اور باہر لا تعداد مخلوقات زمین کے پرزے ہیں، زمین کے اعضاء ہیں، زمین کے پرزے۔ ان سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ صرف ان تمام مخلوقات کو خلق کیا بلکہ سب کی سب مخلوقات کو ان کے مقامات پر قائم کر دیا، جس سے تمام مخلوقات کا آپس میں ربط قائم ہو کر زمین میں بہترین نظم قائم ہو گیا۔ یوں زمین کا نظام چل رہا تھا، اور جب تک تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، زمین میں تمام کے تمام مخلوقات کا آپس میں ربط قائم رہے گا، وہ مسانی رہیں گی تو پوری زمین صحیح سلامت رہے گی، زمین میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، زمین میں تسلسل نظم برقرار رہے گا، یوں زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب سلامت رہے گا۔ لیکن اگر زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیا جاتا ہے، ان میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تو زمین کی مخلوقات میں قائم ربط ٹوٹ کر اس کے نظام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، جس سے زمین میں خرابیاں اور بالآخر تباہیاں آئیں گی اور زمین پر تمام مخلوقات ان تباہیوں کا شکار ہوں گی۔ ناظرین، زمین میں چھیڑ چھاڑ کرنا، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا دینا، ان میں پنگے لینا، ان میں چھیڑ چھاڑ کرنا، ان میں تبدیلیاں کرنا، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹانا، یہ ہے فساد فی الارض۔ جیسے آپ کے جسم میں خون ہے اور خون کا اپنا مقصد ہے، خون آپ کے وجود کی سلامتی کی ضمانت ہے، بالکل ایسے ہی زمین میں بھی اس کا خون ہے،
اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور زمین کا خون زمین کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ جیسے آپ کے جسم میں بہت سے اعضاء ہیں، ایسے ہی زمین میں لا تعداد مخلوقات ہیں جو کہ زمین کے اعضاء ہیں، جن میں سے کچھ تو بالکل واضح اور سامنے ہیں، مگر اکثریت ایسی مخلوقات کی ہے جنہیں انسان سے پوشیدہ رکھا گیا، جن تک انسان کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ ان تک رسائی حاصل کر کے زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹانا، زمین کو چیرنا پھاڑنا، زمین سے اس کا خون نکالنا، ترقی و قدرتی وسائل کے نام پر زمین کے دل گردے پھیپھڑے نکالنا، یہ سب کا سب فساد فی الارض ہے۔ زمین کے نظام میں ہی نباتات کا اگنا، ان سے حیات یعنی انسانوں سمیت طرح طرح کے جانداروں کا وجود میں آنا ہے۔ فصلوں میں اور فصلوں کے بیجوں میں چھیڑ چھاڑ کرنا، ان میں تبدیلیاں کرنا، مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کرنا، تبدیلیاں کرنا وغیرہ، یہ سب کا سب فساد فی الارض ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج اور ماجوج کہا۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ کیا آج زمین میں فساد کیا جا رہا ہے؟ اگر تو آج زمین میں فساد نہیں کیا جا رہا تو پھر یاجوج اور ماجوج کا کوئی وجود نہیں، اور اگر آج زمین میں فساد کیا جا رہا ہے تو پھر دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، جو زمین میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں۔ اور کیا وہ دو اقسام کے لوگ ہیں؟ ایک وہ جو اس فساد کی قیادت کر رہے ہیں، یعنی جن کی قیادت میں فساد کیا جا رہا ہے، جن کے دباؤ میں فساد کیا جا رہا ہے، جو دوسروں کو لالچ دے کر ان سے فساد کروا رہے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی جو دوسروں کے دباؤ، لالچ یا کسی بھی طرح کی ماتحتی میں فساد کر رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں اقسام کے مفسدون فی الارض موجود ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج اور ماجوج کہا۔ اور جب آپ اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ پر یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ نہ صرف آج فساد فی الارض ہو رہا ہے، بلکہ ایسے ہی دو قومیں موجود ہیں، دو طرح کے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کہا۔ اور آپ کا اپنا کن میں شمار ہوتا ہے؟ آپ کا شمار یاجوج میں ہے یا پھر ماجوج میں؟ جب آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہو جائے گی۔ السلام علیکم، یہ ایک چھوٹی سی کلپ جو ہم نے نبا 7 ٹی وی کی ڈاکومنٹری سے لی ہے، جس ڈاکومنٹری میں قیامت کے تمام موضوعات پر علم و حکمت سے بات کی گئی ہے۔ آخر کون ہے نبا 7 ٹی وی والے؟ نبا 7 ٹی وی والے وہ ہیں جنہوں نے کافی لوگوں پر اسلام کا علم اور صراط المستقیم کی پہچان واضح کی ہے، اور پوری امت میں اختلافات ختم کر دیے اور ایک حق کی دیوار کھڑی کر دی۔ تو حق کو جاننے کے لیے آج سے ہی دیکھیں نبا 7 ٹی وی کی ڈاکومنٹری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن یا کمنٹ سیکشن میں دی گئی لنک میں جا کر، اور نبا 7 ٹی وی کو فیس بک پر فالو کرنے کے لیے اس لنک میں جائیں، facebook.com/naba7int